لے جی، آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ، پرانوں میں سے نیوں میں سے، یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے، ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو. ہائے ہائے ہائے، جس دن ایسا ہو گیا نا، میری آنے والی نسلاں سٹوڈنٹس، میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا اس پوسٹ پہ، ٹھیک ہے؟ میرے سٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے. میری زندگی میں کرو، میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا، ویڈیوز نہیں، پورا چینل، ٹائم قیامت تک جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا، میرا دوست، تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نے کہا کوئی غلطی بتائیں. کہتا نہیں چھوڑے، وہ بہت فتنہ ہے، اس کو سننا نہیں ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو، باقیوں کو دیکھ لیں. ہے نا؟ سوڑا نہیں وہ کہندا ایک بریلوی دوستوں، دیوبندی دوستوں، ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. ہائے 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 ہائے، اوے تیرا چگا لینا سی. ہاں، جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی، اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا، تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا نا پولیٹیشنز کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ، وہ تیرا چگاتے لینا سی. چیخ، تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا، میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں. تو میں بتا رہا تھا، میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ اس کی زبان ہے. کہتے ہیں اگلے دن انہی اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی، سینئر عورت، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی، تو میری ان سے ملاقات تھی. تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہائے ہائے میں صدقے، اور وہ انہوں دی کزن سی مولویاں دی. وہ کہنا مجھے پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو. کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے، نہ جڑ چکا ہو. انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے یار دیکھیں، ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں. یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو. تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست اناؤنس کر رہے ہیں وہ. تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. کولڈ وار ہم نے ون کر لیا اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھائی، اسے گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے، کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے، کوئی میرے حق میں کوئی بینر لگانا، بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو. ہمارا جتنا کام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے. ہم کوئی ملیشیا بھرتی نہیں کرنا چاہتے. ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھے جب ہمارے ریاستی اداروں نے انہیں گود لیا ہوا تھا. تو ہم اس منافقانہ طریقے پہ نہیں چل سکتے کہ جس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں.
ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. میں نے آپ کو کئی سالوں سے بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. تو اس کام کو اس طریقے سے چلنے دیں. یہ کولڈ وار ہے, اس کو بالکل ہارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ کو جو ادھر ادھر مختلف لوگوں کی چیخیں, کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں نا, اس سے آپ صرف نظر کریں. ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک. وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں نا. ہاں, تو آپ ان چیزوں کو دار ارکم جیلم کی اکیڈمی پہ چھوڑیں کہ کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. لہذا اس قسم کی کسی کو کوئی غل غباڑہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی مسجد کے باہر کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاگ بنانے کی, کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی آپ انجوائے کریں. آپ کولڈ وار ون کیے ہیں تو جان بوجھ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے. ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں. کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کی سیکیورٹی سے متعلق ہوں. ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ چپ کر کے اپنا کام کریں. یہ پانی کے بلبلے ابھرتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا اس لیے آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں, ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے, آج سے نہیں. آج میرے بھائی 30 اپریل 2023 ہے. آج سے ایگزیکٹلی 10 سال پہلے مارچ 2013 کے اندر 350 بندہ ہماری اکیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے, جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے. کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ایک فون کال کی مار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے, دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں, ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں. یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے. ہاں, یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں. اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی, ہماری کوئی نہیں. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا طائف کے اندر, تو یہ کوئی امبیرسمنٹ والی بات ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. آج جو بادشاہ دنیا میں 2 ارب کے قریب لوگ, اب جو نیا فگر آیا ہے, ان کے دلوں پر اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا بھائی, اگر جانتا ہے تو میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم.